کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، K21 پہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں باخبر پاکستان، اور اس وقت جو کلام پڑھ رہے تھے وہ اس پروگرام کے ہوسٹ علی ابرار، میں ہوں سید علی ابرار۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جو بزم سجائی ہے، آج ہم اس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس وی پی کو جو شرف عطا کیا ہے نا، جو صلاحیتیں ہیں، اگر میں وہ بتانے چلوں تو یقیناً سی بات ہے کہ ٹرانسمیشن کا جو ٹائم ہے عریض وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بے شک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ام ابیہا کہا، باپ کی ماں۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو جنت کی سردارہ ہیں، یہ جنت کی سردار ہیں، آپ ان سے بغض رکھ کے بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ دروازے پہ یہی کھڑی ہیں۔ حریص کیا کہیں گی؟ آپ کی اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک شعر ہے کہ مریم ہے ہاجرہ ہیں، مریم ہے ہاجرہ ہیں، نہ سارا ہے فاطمہ، واہ، قد آئینوں کے پست ہیں، بالا ہے فاطمہ۔ کیا بات ہے، قدرت نے جو دیا ہے، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، اور معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ۔ کیا کہنے، بے حد و بے شمار علی کی فضیلتیں، واہ واہ واہ، بے حد و بے شمار علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ۔ اور کیا لکھتے ہیں شاعر کہ گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ۔ عریض آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیے، کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ عریض زہرا جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرتی ہیں، سرکار دو عالم کی حضور نعت پیش کرتی ہیں۔ آج جو یہ چینج آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے؟ بی فاطمہ الزہرا کے مرتبے میں یہ محفل سجائی ہے K21 باخبر پاکستان کی طرف سے، اور چونکہ ہم تو انہی کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ کردار ہے کہ جو ہر عورت کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کہ ایک عورت کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹی بھی ہوں اور ایک بیوی بھی ہوں، تو وہی وہ کردار کہ جو بی فاطمہ الزہرا ہمیں بتاتی ہیں پروردگار عالم ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر بیوی میں وہ ہمیں نظر آئے۔ آمین الہی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میری شہزادی نے تو با کمال بیوی بن کے بھی دکھایا،
با کمال ماں بن کے بھی دکھایا اور با کمال بیٹی بن کے بھی دکھایا. رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب شہزادی آتی سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ایک میسیج تھا صحابہ اکرام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ بیٹی کا ادب تو کرنا ہی ہے, بیٹی رحمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور رسالت باب کے لیے سیدہ پاک رحمت ہے, کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں نا. میری بیٹی میری ماں کے جو باپ تھے وہ ان کے لیے رحمت تھی, اگر میری بیٹی ہوگی تو میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. تو کیا خوبصورت شان ہے میری شہزادی کی کہ کل کائنات کی رحمت ہے سرکار دو عالم, اور سرکار دو عالم کے لیے رحمت بنی ہے جناب سیدہ. تو آپ مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام, آج یہ جو گلدستہ سجا ہوا ہے باخبر پاکستان کے پلیٹ فارم پہ, آپ کو تو اندازہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے, مذہبی تہوار آتا ہے, باخبر پاکستان کی اس پلیٹ فارم پہ ہم ذکر رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, اولیاء اکرام کی بات کرتے ہیں, صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ شرف حاصل ہے ہمارے پلیٹ فارم کو کہ ہم ہر تہوار کو بخوبی نبھاتے ہیں اور اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. آپ کی پذیرائی ملتی ہے, آپ کی محبتیں ملتی ہیں. آج بھی ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے, مذہبی اسکالر بھی ہمارے درمیان موجود رہیں گے جو کہ وقفے سے سیرت سیدہ پاک علیہ السلام بیان کرتے رہیں گے. میں چاہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں, اور کیونکہ عریض زہرا ہمارے درمیان موجود ہیں. عریض بتائیے کہ اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کون سا کلام آپ پڑھیں گی؟ میں چاہوں گا کہ آپ بھی 2 اشعار پڑھیں بی بی کے حضور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لافتہ کے خدا, لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ, بھئی انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ, مرتضیٰ کی ہے, مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور واقعی میں جناب فاطمہ الزہرا کی وہ شان ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو واقعی میں کل کائنات میں ایک عورت کا وجود بالکل نامکمل ہوتا. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں, یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. کن کا مطلب ہے کیا, کن کا مطلب ہے کیا, فاطمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور کس طرح جناب رسول خدا یعنی کہ جو کہ بھی فاطمہ الزہرا کے والد ہیں, باپ ہیں, اور جب بھی انہیں معراج یاد آتی تھی تو وہ جناب سیدہ کے در پہ آ جاتے تھے. جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی, جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی, تیرے گھر آ گئے, تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور مولا عباس کی شان میں کہ بن رہے ہیں خد و خال عباس کے, بن رہے ہیں
خد و خال عباس کے، ہے مسلح پہ، ہے مسلح پہ میں دعا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. کیا بات ہے، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. سیدہ پاک کو، جناب سیدہ پاک کو آج ہم اس قدر بلا چکے ہیں کہ ہم ان کو نفسا نفسی میں لے کے آ گئے ہیں. بغضیت کی انتہا ہے. یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ رسول خدا کو ان سے پیار اتنا تھا اور لوگ ان سے اتنا ہی دور ہیں. پہلے مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور دوسری جناب سیدہ فاطمہ زہرا. حلال و حرام کی پہچان ہے یہ. ایوب عثمان ہمارے درمیان موجود ہیں. ایوب بھائی کیا حال چال ہے، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے ایوب بھائی، آج اس محفل کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد کروڑوں اربوں بار شکر ادا کروں گا کہ اتنی بڑی کائنات، کتنے مسلمان، کتنے لوگ، اور ہم آج خواص میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اور میں کہیں گم تھا کہ ہم وہ میزبانی کے کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر، ایک مقام دیا ہوا ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا خاص طور پہ اور K21 کا کہ یہ مقام ہمیں دیا. یہ کہ ہم ذرہ بھی نہیں تو وہ کیا مقام ہوگا کہ جس کے لیے یہ کائنات رحمت للعالمین اور اللہ کے محبوب، بے شک کہ کریٹر، اس کے محبوب، جن کے لیے یہ سب، پھر کہ ان کی بیٹی عورتوں کی جو جنت میں، مطلب جنت میں کون سی عورتیں جائیں گی؟ پہلے تو یہ دیکھیں، واہ 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 واہ، کیا عورت ہو اور جنت اور ان کی سردار ہوں گی وہ. کیا بات، کیا بات ہے. اس کے بعد جو ان کی جوڑی میں تھے کہ اگر رحمت للعالمین علم ہے تو علی اس کا دروازہ. کیا بات ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بھائی گزرنا تو دروازے سے ہی ہے نا آپ کو. پھر ان کی اولادیں، ان کا مقام. بے شک بے شک. تو ہم روز پریشانیاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ کا آج گرہ کھلی ہے ابرار بھائی کہ ہم تو اصل سے اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ روپے، مال، اس کی کرسی، اس کے چکر میں ہیں. تو اس کا تو اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا. کیا بات ہے. نہ کسی کا رزق بند کر سکتا، نہ کچھ. تو ایسی محفلیں جو ہیں آپ کی روح کو تسکین دیتی ہیں. آپ ہم بنے ہی اسی لیے ہیں. بے شک. اور تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے بے شک، اور ہماری حاضری کو بے شک اب قبول فرمائے. آمین. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور آج تو سرکار خود اس جشن میں شریک ہیں ان کی صدارت میں، کیونکہ ان کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ وہ بیٹی کہ جس کا ذکر کیا جائے تو رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت عطا کر. جنت تو چھوٹا لفظ ہے. بے شک بے شک. اس شہزادی کے لیے جنت چھوٹا لفظ ہے. جنت تو ان کے قدموں کی دھول ہے. آپ یہ دیکھیں عریض کہ پروردگار نے اس گھرانے کو فضیلتیں کیا کیا عطا کی ہیں. اگر ماں خواتین کی سردار ہے تو بچوں کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنا دیا، بانٹ دیا، ان کے لیے کائنات کو خلق کیا. کیا خوبصورت شان ہے میری شہزادی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اور ایوب بھائی آپ کی بات کہ ہماری تو حیثیت اوقات ہے ہی نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں. یہ پروردگار کا کرم ہے، یہ میری بیوی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا کہ آج ہم ان کی سیرت بیان کر سکیں. برہان قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، ایک بہت اچھا نام. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے تو لوگ دشمن تو بنتے ہیں لیکن میرا بھائی لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. برہان کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مائک آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی دعائیں. بس آپ کلام پیش کیجئے اور آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. مولا علی کی شان میں انشاءاللہ منقبت پیش کروں گا. فقیروں کا بھی کیا چاہیں جہاں بستی بسا بیٹھیں،
علی والے جہاں بیٹھیں وہیں جنت بنا بیٹھیں، علی والے جہاں بیٹھیں وہیں جنت بنا بیٹھیں۔ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھیلا کا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے، اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ اور شعر یہ کون آیا کہ اس استقبال میں سب انبیاء اٹھیں، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا۔ یہ کون آیا کہ استقبال میں سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھیں، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھیں۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ذکر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے K21 نیوز پہ، آپ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، اور میں چلوں گا اپنے ایوان کی ایک خوبصورت نعت خوان جو کہ بہت پیارا کلام پڑھتی ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ بھی کیا ہے۔ ندا سے میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ سیدہ پاک میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی بڑی سقی ہے فاطمہ، ہاں بڑی سقی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سقی ہے فاطمہ۔ اختیاری کن کے باوجود، اختیاری کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، ہاں بڑی سقی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی،
رہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ عرش پر پلی ہے فاطمہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ بہت خوبصورت انداز میں منقبت خوانی کر رہی تھیں ہمارے سامنے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی مشہور و معروف اسکالر مذہبی اسکالر شہلا عباس صاحبہ. میں ان سے مخاطب ہوں اور ایک خصوصی سوال کرنا چاہوں گی جو کہ بی بی سیدہ سلام علیہ کی ولادت اور باسعادت اور ان کی شان و شوکت اور مرتبے کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کی وساطت سے جو اتنی خوبصورت محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے ہم سرکار خاتم المرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں. ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں رسالت مآب کی بارگاہ میں جنہیں خدا نے ایک حسین بیٹی سے نوازا, ایک ایسی بیٹی کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے رحمت العالمین کا دل شاد کیا. اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ آئینے کے لیے آسان نہیں جوہر کی ثنا, ذرہ کس منہ سے کرے مہر منور کی ثنا, کہاں خاشاک کہاں حسن گلے تر کی ثنا, میں کہاں اور کہاں آل پیمبر کی ثنا. ہاں وہ چاہیں تو یہ مشکل میری آساں ہو جائے, ایک ایک حرف سے لہجے میں چراغاں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ سوال کرنا چاہتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ دیکھیے جب ہم کسی بھی یعنی آج کے دن کا تقاضا یہی ہے اس محفل کے سجانے کا حاصل یہی ہے کہ ہم شہزادی کونین کی معرفت کو حاصل کریں جو اللہ کے رسول نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ کی معرفت کو درک کرنے کی کوشش کرو. لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کا ایک اور جملہ ایک اور ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکو گے. یعنی مکمل معرفت تمام جن و انس مل کر بھی شہزادی کونین کی مکمل معرفت کو درک نہیں کر سکتے. یعنی کیا ہستی ہے. یعنی اللہ کے رسول کے ان دو جملوں سے گویا ہم پر یہ بات ہماری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ اسی طرح اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میری دادی میری جد ماجدہ کا نام فاطمہ ہے ایسے میری دادی جد ماجدہ کا قرآنی نام کوثر ہے, قرآنی نام قدر ہے. اور جس طرح سورہ قدر میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اسی طرح سے ہم شہزادی کونین کی معرفت کو, ان کی بلندیوں کو, ان کی عظمتوں کو, ان کی فضیلتوں کو, ان کی بڑائیوں کو نہیں جان سکتے جو سر الہی ہے. شہزادی کی ذات سر الہی ہے اور خدا کا خاص تحفہ ہے. تو جب ہم بی بی کی ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں
تو یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیے کسی بھی انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جب اس کی سوانح حیات کو دیکھتے ہیں تو اس کی ولادت سے لے کر اور اس کے آخر تک کے مراحل کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم جب شہزادی کی ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جھوم جاتا ہے کہ جس طرح شہزادی کونین سر الہی ہیں, خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے, تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کا کسی بھی انسان کی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ولادت. شہزادی کی زندگی کا نقطہ آغاز ہی نقطہ کمال بنا ہوا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں کہ وہ جو پروردگار دو عالم نے حضرت آدم کی پشت میں, حضرت آدم کی پیشانی میں پہلے اس نور کو جمع فرمایا, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہم زیارات میں پڑھتے ہیں کہ اسلاب شامقہ سے لے کے ارحام مطہرہ تک یہ نور منتقل ہوتا رہا, تو امام فرماتے ہیں کہ یہ 13 معصومین کا نور تھا اور شہزادی کونین ہماری جد ماجدہ کا نور اس میں شامل نہیں تھا. خدا نے اسے حجابوں میں رکھا, آسمانوں پہ رکھا, عرش الہی پہ رکھا, اور اتنا بلند فرمایا اس کو کہ جب دینا مقصود ہوا تو اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا. معراج کا سب سے حسین تحفہ شہزادی کونین کی ذات اقدس ہے کہ زہرا کا ذکر ذکر رسول انعام ہے, روح سخن یہی جان کلام ہے, فخر و غنا کا ان کے سبب احترام ہے, عصمت تو صرف چادر زہرا کا نام ہے, جو ان سے پھر گیا شہیدی کا نہیں رہا, اور اس در سے ہٹ کے کوئی کہیں کا نہیں رہا. یعنی اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کائنات میں اس سے پہلے کسی بیٹی کے توسط سے بیٹیوں کو یہ عزت اور یہ بلندی حاصل نہیں ہوئی جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے صدقے سے, شہزادی کونین سید النساء العالمین ملکہ عصمت و طہارت کے صدقے سے تمام بیٹیوں کو خدا نے بلندی عطا کی. اچھا باجی, بڑی اچھی بات آپ نے کہی. سرکار راضی کیسے کرے؟ ہم نعتیں پڑھتے ہیں, سرکار کی قبلی کی قسمیں کھاتے ہیں, ان کی زلفوں کی قسمیں کھاتے ہیں, ان کی نالین پاک کی قسمیں کھاتے ہیں, دل جھوم جاتا ہے نا جب ہم رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. مسلمان ہونے کا حق بھی یہی ہے. بے شک جو رسول خدا سے دور ہوا گویا وہ انسانیت ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو میں نہیں سمجھتا وہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے بھی لائق وہ نہیں ہے. ہم سرکار کی نعتیں پڑھ کے, ان کی کملی کی قسمیں کھا کے سرکار کو راضی کر دیتے ہیں. لیکن آپ ناظرین کرام, میں آپ سے مخاطب ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے, فرقہ واریت سے مبرہ ہو کے میں یہ بات سوچنی ہے کہ جس چیز سے سرکار خوش ہوں گے ہمیں تو وہ عمل کرنا چاہیے نا. بالکل. اور سرکار خوش تھے, ان کی بیٹی کا ذکر کرو. کہی کہ ہم جو سب کچھ ہم یہ کرتے ہیں اس کا حاصل ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سرکار راضی ہو جائے, اللہ کے رسول راضی ہو جائے, خاتم المرسلین کو ہم راضی کر لیں. لیکن اللہ کے رسول جو بار بار مسجد نبوی گواہ ہے کہ بار بار آپ نے ایک بار نہیں متعدد بار, یعنی وہ متواتر حدیث میں آ جاتا ہے جو چیز آپ تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں, جو آپ بار بار بیان کرتے ہیں, کبھی کم اصحاب میں, کبھی بہت زیادہ مجمع میں, بار بار کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ بذت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا, اس میں ایک بلاغت جو نظر آتی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یعنی ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک تو کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہے جو افصح العرب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یعنی جب آپ کچھ بیان کر رہے ہیں اور پھر ہم اللہ کے رسول کے لیے جانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی کہتا ہوں یہ بولتا ہے. یہ جب رسول وہی کچھ کہتے ہیں, وہی کچھ کرتے ہیں, وہی کچھ کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو خدا کیا چاہتا ہے جب آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ صرف علماء اہل تشیع کی کتابوں میں موجود نہیں ہے, علماء اہل سنت کی تمام معتبر روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے بار بار یہ ارشاد کیا کہ جو میری بیٹی فاطمہ کے حق کو سمجھتے ہوئے ایک بار درود پڑھے اس پہ جنت واجب ہے. آپ نے شاید فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا, جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی. یعنی اللہ کے رسول اس خواہش کو جو آج ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کے رسول کو راضی کریں, تو اللہ کے رسول اس کا جواب اس سے پہلے ہی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تم سیدہ کو راضی کرو, کہ خدا نے اس کی رضایت میں اپنی رضایت کو پوشیدہ کیا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام, ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام, کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام, اے کل اپنے سر کو جھکا دے با احترام, اے دل
بجز درود نہ کرنا کچھ کیا اہتمام، کہنے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو کیا دم بات ہے، کروں، واہ 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 تب واہ، فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. کیا سبحان کہنے اللہ، کیا کہنے. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، سبحان اللہ. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. واہ سبحان اور اللہ. وجہ تحریک کائنات رسول خدا. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے رسول خدا کہتے ہیں، اور خود رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ کہتے ہیں. کیا شان ہے میری آقا زادی کی. میں چاہوں گا اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ ثنا خانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے. عرض بتائیے کہ اگلی ثنا خان کون ہے ہماری؟ جیسے ابھی شیلا عباس صاحبہ نے جو ہے وہ بہت ہی بخوب انداز میں جو ہے بہت خوبصورت انداز میں کیا کہنے، کہ ایک ایک لفظ میں ایسی مٹھاس تھی کہ وہ واقعی میں دلوں تک پہنچ رہی تھی. تو دے دیا سرکار نے ام ابیہا کا لقب، دے دیا سرکار نے ام ابیہا کا لقب، اب زمانہ سوچتا رہ جائے کیا ہے فاطمہ، اب زمانہ سوچتا رہ جائے کیا ہے فاطمہ. میں ملتمس ہوں جناب علیزہ مار صاحبہ سے کہ وہ چند اشعار منقبت کے پیش کریں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اس کائنات کو خلق کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے، بی فاطمہ کی ہی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. تو ایک منقبت انہی کی نظر کرنے جا رہی ہوں. بے شک، بسم اللہ. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. کوئی تو ایسی بات، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، اس کی معاشیات، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور کیا خوب شعر ہے عاشورے کے حوالے سے کہ کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جاہر تیری نجات، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ
نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور کیا خوب شعر ہے کہ جب رسول خدا نے تسبیح فاطمہ عطا کی بی بی فاطمہ الزہرا کو کہ ہر رد مشکلات اسی میں ہیں، اس شعر کی مناسبت سے کہ تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر رد مشکلات، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. خوبصورت کلام. عزیزہ ماں صاحبہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا صدیقی، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گی جناب سیدہ کے حضور بارگاہ جناب سیدہ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زہرا پہ بھیجتے ہیں جو سلام نیاز ہے، زہرا پہ بھیجتے ہیں جو سلام نیاز ہے، سچے غلام عاشق سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور دیکھو فاطمہ، دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشاں سنگی تربت کے پاس ہے، بس ایک نشاں سنگی تربت کے پاس ہے، بحروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، جب دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی قبر سیدہ. ہم جناب سیدہ کی تربت پہ جائیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول خدا کا عارج، اور کلمہ پڑھ کے راضی کر دیتے ہیں رسول کو، لیکن رسول راضی کیسے ہوں گے؟ آج کا بڑا اہم ٹاپک میں نے رکھا ہوا ہے کہ رسول کو کیسے راضی کرنا ہے. میں بازی آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی، آئندہ ٹرانسمیشن میں بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین اکرام، مرحبا 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 یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر سن کے خود رسول خدا خوش ہو رہے ہوں گے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جبھی تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ جس نے آپ کو اذیت دی گویا اس نے مجھ رسول کو اذیت دی، جس نے آپ کو خوش رکھا گویا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو یہ نفسا نفسی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے میری بہت پیاری بہن، کافی تاخیر ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح، وہ لیٹ آئی ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے ہمارے لیے، اور کیوں مسلمانوں کی عید ہے آج تو، کیونکہ خود رسول خدا خوش ہیں۔ ایڈوکیٹ زہرا عسکر باجی نے ہمیں جوائن کر لیا۔ زہرا باجی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی دین کی بات ہو رہی ہے، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رسول راضی ہو جائیں، لیکن رسول تو بارہا کہتے رہے کہ جو فاطمہ کو راضی کرے گا گویا وہ مجھے راضی کرے گا، لیکن لوگ آج کل کیا سوچ رکھے بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ سب سے پہلے تو ابرار تمام عالم اسلام کو، بالخصوص اپنے امام وقت کے زمانہ کے حضور میں ہدیہ تبریک پیش کروں گی، اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کی شان میں آپ نے اتنی خوبصورت محفل کا آغاز کیا ہے۔ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی بین مسلم، ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان کتنے بھی حج کر لے، اگر میں اس سے پوچھوں کیا کوئی گارنٹی ہے، دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہیں؟ ہم عبادتیں کر رہے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر اس کا ایک معیار، ایک پیمانہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ کیسے؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں، اس کا معیار کیا ہے؟ تو دیکھو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں، اب چاہے لاکھ رضی اللہ کہتے رہو، اگر فاطمہ ناراض ہیں تو اللہ کا رسول ناراض، اللہ کے رسول ناراض تو پروردگار عالم اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ شہزادی کی ذات وہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے فرمان رسول اور کلام الہی کا ہونا ضروری ہے۔ آج جس شہزادی کی ولادت کا دن ہے، قسم خدا کی فرش سے زیادہ عرش پہ جشن منایا جا رہا ہے، اور فرش پہ بھی ہم اور آپ یہاں محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم اور آپ نہیں ہیں، اگر ہماری بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے عرش والے ذکر کو سننے فرش پر آ جایا کرتے ہیں۔ اور فاطمہ کون ہے؟ ان کو سمجھنے کی نہیں، قسم خدا کی ہم اور آپ درک کر ہی نہیں سکتے۔ کون فاطمہ؟ کہ جو عظمت کا حصار ہے وہ فاطمہ، حجابوں کا وقار فاطمہ، تطہیر کی شان فاطمہ، مباہلہ کی آن فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ کہ جس کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، کہ جس کی قدر و منزلت اگر جاننا چاہتے ہو تو سورہ قدر سے پوچھو، جس میں پروردگار عالم پکار کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے فاطمہ، تم کیا جانو کہ کون ہے فاطمہ۔ اور سخاوت اگر دیکھنی ہے تو اس بی بی کی سخاوت پورے دہر میں سورہ دہر کرتی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ کون فاطمہ؟ جو ام ابیہا ہے، جو ام الائمہ ہے، جو حور الانسیہ ہے۔ کون فاطمہ؟ جو ہم شکل مصطفیٰ، وہ فاطمہ، جو ہم کردار مصطفیٰ، وہ فاطمہ، جو ہم گفتار فاطمہ، مصطفیٰ وہ فاطمہ۔ اور مصطفیٰ کون؟ کہ جسے رب ذوالجلال نے قرآن کلام بلاغت میں حبیب خدا کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، جو سید المرسلین ہے۔ فاطمہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے قسم خدا کی یہ ایک جملہ کافی ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب فاطمہ تشریف لائے تو وہ حبیب خدا جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس بی بی کی شان میں اپنی مسند چھوڑ کر کھڑا ہو جائے تو میں یہاں یہ کہوں 1,24,000 جس بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کی شان ہے۔ ہم آسیوں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم آسیوں کو دی ہے خبر خود رسول نے، وابستہ نجات ہی بنت رسول ہے۔ اور پانی نمک
زمین سے ممکن ہے زندگی. پانی نمک بیوی کا مہر ہے, سب بے شک، جانتے بے ہیں. شک، بے شک. زمین کیا ہے کہ جس کا شوہر خود ابو تراب ہائے ہے. ہائے، یہ بچی تین کیا بات. چیزیں زندہ رہنے سبحان کے لیے اللہ، ضروری سبحان ہے. اللہ. جی، پانی جی، نمک جی. زمین سے ممکن ہے زندگی, واہ، واہ. یعنی حیات عاد کی ضامن بطول ہے. کیا واہ، واہ، بات ہے، سبحان کیا اللہ، بات ہے. سبحان- سلامت رہیے باجی، سلامت رہیے. شہزادی کی شان میں کیا عرض کیا جائے کہ راضی کی اگر بات آتی ہے نا, میں واپس سوال کی جانب آؤں گی. اس شہزادی کا مرتبہ, منزلت, مقام کیا ہے کہ جس کے در کی غلامی کرتے ہوئے ملائکہ نظر آتے ہیں. واہ، کوئی واہ، بشر واہ، نہیں, سبحان کوئی اللہ، بے جن شک، نہیں. جھڑکیاں کھاتے ہیں فرشتے, بالکل, سورہ روٹی در دہر. سیدہ سے لینے آتے ہیں. بالکل, منہ بولتا یہ وہ ثبوت شان ہے میری بیوی کی. سب جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن کیا ہے, کہ سورہ دہر کی اگر تفسیر پڑھیں ہم اور آپ, کہ جب 3 دن تک اس گھرانے نے, پنجتۃ الپاک نے, اہل بیت کے گھرانے نے روزہ رکھا, افطار کے وقت دق الباب ہوتا ہے, کون آیا؟ یتیم آیا, اسیر آیا, ہائے فقیر ہائے آیا. ہائے، کیا مگر بات ہے. سب جانتے ہیں کون ہے وہ؟ ملک ہے, ہائے کوئی ہائے عام ہائے. نہیں. اور ملک کون ہے؟ نوری مخلوق ہیں, نوری مخلوق جن کو نہ غذا کی ضرورت نہ پانی کی واہ، ضرورت واہ، ہے. واہ. فرشتے. سائل بن کر آئے, روٹیاں لے کر گئے بطول کی. اگر پوچھا جائے کیوں لے کے گئے, ملک تو وہ ہے, نوری مخلوق ہے, اسے روٹی کی ضرورت نہیں, پانی کی ضرورت نہیں, غذا کی ضرورت نہیں. پھر ماجرا کیا ہے؟ تفسیر قرآن بتا رہی ہے, پکار کر بتا رہی کہ سورہ دہر اس لیے نازل کیا گیا. پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے ملائکہ کو خلق کیا, تمام کاموں پہ, امور پہ لگا دیا. کوئی فرشتہ سبحان ہوا اللہ، دے رہا سبحان ہے, اللہ، کوئی سبحان برسانے اللہ. پہ لگا دیا, بے کوئی شک، بے رزق شک. تقسیم کر رہا ہے. پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو فرشتہ صبح صادق کے وقت قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو رزق تقسیم کر رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں, در سیدہ کا کیا سبحان بات اللہ، ہے، سبحان کیا اللہ. بات کہ جو ہے. روٹیاں سلامت گئی رہیے. ہیں عرش پہ, وہ روٹیاں قیامت تک کے لیے رزق بن گئی تمام عالم اسلام کے لیے. اور آپا یہ تو فرشتوں کی بھی خواہش تھی کہ کب بی بی فاطمہ تو زہرا خواہش کریں کیا کہ ہم بات ان کے ہے. در بے پہ شک. جائیں. بے شک، بے شک. بالکل بے شک. اور یہ خواہش سے آپ نے بہت اچھا کہا ارج, کہ خواہش کی وہ کیا ذات ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول حبیب خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ آج رب ذوالجلال کی خواہش ہے, رب ذوالجلال کی خواہش ہے کہ فاطمہ کسی چیز کی خواہش کریں, کوئی حاجت کریں, آج میں رب کائنات عطا کروں گا جو بھی مانگیں گی. ایسا ہے اگر پروردگار عالم مجھ سے اور آپ سے کہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو, کوئی فرشتہ آ جائے کہ پروردگار نے کہے آج قبولیت کی گھڑی, جو واہ، مانگو. واہ، واہ، واہ. مجھ سے اور آپ سے اگر کہا جائے ایسا ہوگا نہیں, تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اتنی 4-5 حاجتوں کو ملا کے ایک بنا کے پیش کریں گے. کیا مانگیں بالکل گے؟ ایسا ہی ہے. بڑا گھر, گاڑی, یہ بچوں کی خوشیاں, دولت, یہی مانگیں گے نا. سلام ہو اس بی بی کو, سلام ہو سبحان ہماری اللہ، جان سبحان اللہ. قربان, کہ جب اللہ کے حبیب نے کہا کہ فاطمہ آج رب کائنات کہہ رہا ہے, واہ، واہ. فاطمہ سے کہو کہ خواہش کا اظہار کرے. واہ، سبحان اللہ. بیوی نے کیا کہا؟ لب ہائے مبارک ہلے, یعنی پروردگار منتظر ہے کہ فاطمہ کے لب ہلے اور میں خواہش کو پورا کر دوں. وہ بھی اللہ کی رضا سے, اللہ کی رضا اللہ سے, کی رضا ادھر سے. رب واہ، کائنات واہ، کہہ رہا, واہ. ادھر لب ہائے ہلے. کیا بات ہے، کہا کیا بابا, بات ہے. بابا مجھے اس رب کی قربت حاصل ہو گئی, واہ، واہ، مجھے سبحان اللہ، عبادتوں سبحان کی اللہ. لذت حاصل ہو گئی. اب فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے یہاں تک کہ میں بہشت میں اپنے رب سے ملاقات کروں. کیا بات ہے واہ، باجی, کیا واہ. خوبصورت واہ، سما واہ. باندھ دیا آپ نے. اللہ اکبر. جشن کا کیا؟ یہی ماحول ہوتا ہے کہ بیوی ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کر کے ہم خدائی مخلوق کو بھی یقین کریں کہ آج ہم سے زیادہ خوش تو وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ پاک کے در پہ جا کے روٹیاں مانگی ہیں. وہ سبحان فرشتے جشن کا سما باندھے ہوئے ہیں. آج K21 نیوز پہ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کاوش کی بیوی کے ذکر کرنے کی. میں چاہوں گا کہ تسبیح کا ذکر ہوا نا, آپ نے اشعار جی، پڑھا, تسبیح. نماز نہیں ہوتی, نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ تسبیح فاطمہ نہ ہو. ہاں، 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 ہاں. اور تسبیح فاطمہ کا ذکر ہے تو میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی بچی ہے, اسکالر بن رہی ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کریں, ان کے آمین، والدین کو آمین. اجر عظیم عطا کرے کہ آمین، یہ الہی. بچیاں ہی ہیں جو جناب سیدہ کی سیرت پہ عمر پیرا ہے. اور چلتے ہیں تسبیح کی جانب, کیونکہ تسبیح سے نام منسوب میں نے کر دیا, بالکل. بیوی کی تسبیح سے آپ کا نام ہے. میں چاہوں گا کہ بارگاہ جناب سیدہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب جناب رسالت مام, جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا, الفاطمہ تو بزت و منی, بے شک. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. شہزادی سے پہلے کئی بافضیلت عورتیں گزری, بے شک. لیکن شہزادی کا مرتبہ ان سب سے کئی بلند ہے, بے شک, بے کیونکہ
جیسے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جیسے جناب حوا ہیں، جناب مریم ہیں، جناب آسیہ ہیں، یہ سب با کردار عورتیں ہیں، لیکن یہ سب سید النساء العالمین نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی نہیں کہلائی جا سکتی. شہزادی کی پرسنالٹی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. جیسے بی بی حوا جو ہے وہ قیامت تک آنے والی ہر انسان کی ماں ہے، لیکن وہ باپ کی شفقت کے بارے میں سبق نہیں دے سکتی، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہے. تو ہم ان کی پرسنالٹی کو ایز اے ڈاٹر آئیڈیلائز نہیں کر سکتے. جیسے جناب مریم ہے، وہ نبی خدا کی ماں ہے، وہ شوہر کی اطاعت کا سبق نہیں دے سکتی. بے شک وہ اسی لیے شہزادی کی پرسنالٹی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے جس کو ہم کمپلیٹ آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے عورتوں کو 3 فضیلتیں عطا کی، جیسے بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت بنی، بیوی ہے تو شوہر کے لیے شوہر کی نس ایمان کا وارث بنی، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت. تو اور شہزادی کی شان یہ ہے کہ وہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت العالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بنائے، وہ اس باپ کے لیے رحمت بنی ہے. اور اس شوہر کے نس ایمان کی وارث ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ان بیٹوں کی ماں ہے جن کے قدموں، ان بیٹوں کی ماں ہے جن جو خود جمانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. اس پہ ایک شعر ہے جو میں اپنی بات کو شعر سے ختم کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. کہ عقیدت پیکرے الفاظ میں جمکتی ہے، مجھے الفاظ سے اپنی نگہت فردوس آتی ہے. جناب سیدہ کے لال ہے جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ یہی تسلسل برقرار رہے اور علی ازدا بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی تصاویر جو تھیں وہ چینج ہو گئیں پوسٹر پہ، لیکن ہو جاتا ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو جن کی پروموشن ہوگی، لیکن آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے اور بارگاہ سیدہ پاک میں 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. بسم اللہ. کہاں میں اور کہاں مد ہو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہاں میں اور کہاں مد ہو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو کچھ میں کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. نبی ام ابیہا کہ بیٹی کو پکارے اور خود استقبال کو اٹھیں. زمانے دیکھ تو حد ولائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہاں میں اور خدا بندہ حسین ابن علی کا غم قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے. بحق فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہاں میں اور کہاں مد ہو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیونکہ
اختتام کی جانب ہم جائیں گے. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ذکر ایسا ہے کہ کرتے جائیے پتہ ہی نہیں چلتا. ہم نے چلے جانا ہے لیکن یہ ذکر نے رہ جانا ہے. ہم سے پہلے بھی یہ ذکر تھا, یہ قائم و دائم رہے گا تا حیات. یہ ذکر قائم و دائم رہے گا. یزید تھا, حسین ہے, بے شک اور بے شک. حسین پال کے جو دنیا کو دے دیا اسے سیدہ کہتے ہیں. اور یہ گھرانہ اول کیوں نہیں ہوگا؟ ارے یہ گھرانہ اول اس لیے ہے کہ قربانی ہی اللہ پاک نے ان سے بے شک بے شک چنا بے اس گھر شک کو. بے شک بے شک. میں آپ کا باجی آپ کا شکریہ کروں گا کہ آپ تسبیح, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. بہت اچھی آپ نے ڈیبیٹ کی, اور جناب سیدہ کے حوالے سے جو آپ نے کہا یقیناً قابل تعریف ہیں آپ. میں باجی آپ کا, اور آپ تو ہمارے ساتھ رہتی ہی ہیں, اور برہان بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. محبت ہے آپ لوگوں کی, یہ آپ کی محبت ہے باجی. یہ ذکر ایسا ہے. اور آپ کچھ شعر پڑھنا چاہ رہی تھی, میں چاہوں گا کہ تشنگی رہ گئی ابرار, یہ کیونکہ ذکر ایسا ہے کہ واقعی ابھی ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا مگر ہی. شعر میں تشنگی زندگی کے ساتھ بالکل رہے بس گی. دیکھنے والے ناظرین کو اور میرے اور آپ کے لیے کہ بی بی کے القبات نام کتنے ہیں اسماء گرامی؟ 9 ہیں. یہ 9 کے 9 نا وظیفہ ہیں قسم بے خدا شک کی, بے شک کسی بے بھی شک. حاجت روائی کے لیے. ایک شعر مجھے سنانا ہے, مگر اس سے پہلے بی بی کا ایک نام ہے زہرا. وہ نام کیوں رکھا گیا؟ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا ہمارے پاس بہت کم ہے, تھوڑا سا بس بیان کر دوں. وقت بہت کم ہے جی. چھٹے سرکار صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے بہشت میں ہماری جدہ کے لیے ایک قبہ بنایا ہے. کس سے بنا ہے؟ سرخ یاقوت سے بنا ہے, جس میں 1,00,000 دروازے ہیں اور اس میں ہزار فرشتے متعین کیے گئے. وہ قبہ کی بلندی اتنی ہے جیسے 1 سال کی مسافت. اہل زمین اگر دیکھیں نا تو آسمان پہ تاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے, مگر اہل بہشت اگر دیکھیں تو وہ اتنا نورانی, اتنی منور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے کہا یہ ملکیت بنت پیغمبر کی ہے, زہرا کی ملکیت ہے. یہ نام اس لیے رکھا پروردگار عالم نے, اتنی نورانی ہستی ہیں, تو یہ ملکیت ہے زہرا کی بہشت میں. تو یہاں پہ ایک شعر بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی, زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی, یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی, اور شوہر کی طرف سے ہے, شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی, اور بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی. بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا, اور صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیدائش بطول سے ارض و سما تھے خوش. کیا بات ہے کہ جنت میں انبیاء کو خوشی اولیاء تھے خوش. کیا بات ہے. اہل فلک ملائک آب و ہوا تھے خوش. اور اللہ کیوں نہ خوش ہوں جب مصطفیٰ تھے خوش. گھر میں وہ آ گئیں جو رسالت کی جان ہے, گھر میں وہ آ گئیں جو رسالت کی جان ہے, جس کے جلو میں 11 اماموں کی شان ہے. کیا کہنے. ناظرین کرام, اس پوری ٹرانسمیشن میں مجھ سے یا عارج سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اسے درگزر کیجیے, کیونکہ ذکر ایسا تھا, اس ذکر کو بڑا تھم کے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ذات بڑی ہے اور ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہم تمام مہمانوں کا میں شکریہ کروں گا کہ تشریف لائے. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ کی ہم نے بات کی, ان کے فضائل بیان کیے, لیکن جناب سیدہ کا جو دروازہ ہے نا, اس دروازے کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ اس دروازے پہ کون کون آ کے جھکا ہے. اگر یہ ہمیں ادراک ہو جائے تو یقین کیجئے یہ نفسا نفسی کا عالم ختم ہو جائے. گھر والوں کی ہم بات چھوڑ کے باہر والوں کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانیت کا درس نہیں ہے. ہم سرکار کا ذکر کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں. جناب سیدہ کی شان بیان کرنی ہے آپ نے تو رسول خدا راضی ہو جائیں گے. دروازہ جناب سیدہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھوں گا اور میرے کلام سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں گے. باجی سماعت کیجیے گا, بڑا خوبصورت کلام ہے. جناب سیدہ کا دروازہ کیا ہے, اور جبرائیل جب آتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پہ تو بھائی دروازہ جن کا ہے جلال تو وہ بھی رکھتا ہوگا نا, جن کے در کا دروازہ جلال رکھتا ہو وہ خود کیا ہوں گے. یہ کلام میں پیش کروں گا. میرے کلام سے ہی انشاءاللہ کل بلکہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. مجھے اور زہرا کو اجازت دیجیے اس خصوصی نشریات کے ساتھ کہ یہ تشنگی کبھی ختم نہیں ہوگی ہماری اس ولادت سے مناسبت سے. بے شک. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جیسا ابرار نے کہا کہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ.
بولا دروازہ سیدہ ایک دن، جبرائیل سے بات ہو رہی ہے دروازے کی. بولا دروازہ سیدہ ایک دن، تمہیں جبریل جس وقت آیا کرو. بولا دروازہ سیدہ ایک دن، تمہیں جبریل جس وقت آیا کرو. تم پہ لازم ہے تم مجھ سے جھک کر ملو. تم پہ لازم ہے تم مجھ سے جھک کر ملو. میرا رتبہ جہاں کو بتایا کرو. میرا رتبہ جہاں کو بتایا کرو. اور چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں، اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو. اور جب فراغت ملے میرے آداب سے، یہ عمل مصطفیٰ کو بتایا کرو. چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں. بھائی جناب سیدہ کے دروازے کی کیا فضیلت ہے کہ جناب سیدہ کا دروازہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے کہ چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں، اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو. اور جب فراغت ملے میرے آداب سے، یہ عمل مصطفیٰ کو بتایا کرو. اور پر مکرم منظم تمہارے ہیں یوں، ان پہ لکھی ہوئی نعت علی درج ہے. تم پہ لازم ہے تم مجھ سے جھک کر ملو. میرا رتبہ جہاں کو بتایا کرو.